بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بشارت 12 برس بعد وطن واپس آیا۔ بچے جوان ہو چکے تھے، وہ دیکھنے کے لیے بے تاب تھا۔ گھر آیا، سب کو تحفے بانٹے۔ ہفتہ گزرا تھا کہ بشارت نے سنا اس کا بیٹا اپنی ماں سے کہہ رہا تھا، ابا واپس کب جائیں گے؟ اگر وہ یہاں رہیں گے تو میں سپورٹ کار کیسے لوں گا؟ بشارت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی وقت اس نے فون نکالا اور ایک نمبر ملایا سامنے والے شخص سے، جو کہا اسے سن کر بشارت کے بچے بلند آواز میں رونے لگے، کیونکہ میرا نام بشارت ہے اور میرا تعلق ایک غریب خاندان سے تھا۔ غریبوں کی زندگی میں بہت سے ایسے دکھ ہوتے ہیں جنہیں الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن ایک بات میں نے ہمیشہ دیکھی ہے کہ ان کے گھروں میں چاہے خوشحالی نہ ہو، چاہے پیٹ بھر کے کھانا نہ ہو، لیکن بچوں کی تعداد اکثر زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے گھر کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ ہم 8 بہن بھائی تھے اور میں سب سے بڑا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے جب بھی گھر میں کسی نئے بچے کی پیدائش ہوتی تو سب لوگ خوش ہو جاتے، لیکن میرے دل میں عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہو جاتی۔ میں خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ کر سوچتا کہ ہم لوگوں کے پاس پہلے ہی کیا ہے۔ گھر میں اکثر آٹا ختم ہو جاتا تھا، کبھی سالن ہوتا تھا تو روٹیاں کم پڑ جاتی، اور کبھی روٹیاں ہوتی تو ساتھ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ایسے میں ایک اور بچے کا خرچ کہاں سے آئے گا؟ میں اپنی ماں سے یہ بات کہتا تو وہ فوراً مجھے ڈانٹ دیتی اور کہتی، ایسی باتیں نہیں کرتے، اللہ ہر بندے کا رزق اپنے ساتھ لے کر بھیجتا ہے، تمہیں اس طرح نہیں سوچنا چاہیے۔ میں خاموش ہو جاتا، لیکن دل کے اندر چلنے والے سوال خاموش نہیں ہوتے تھے، کیونکہ حقیقت وہی جانتا ہے جو بھوکا سوتا ہے۔ بڑے بھائی ہونے کی وجہ سے میری زندگی بچپن سے ہی دوسروں سے مختلف تھی۔ جب دسترخوان پر کھانا کم پڑ جاتا تو میں خود پیچھے ہٹ جاتا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ میرے حصے کی روٹی بھی میں نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سامنے رکھ دی۔ وہ معصومیت سے کھاتے رہتے اور میں پانی پی کر خود کو تسلی دیتا کہ میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ رات کو جب بھوک شدت اختیار کرتی تو میں کروٹیں بدلتا رہتا، لیکن دل میں یہی سکون ہوتا کہ کم از کم میرے بہن بھائی بھوکے نہیں سوئے۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس نے ہماری زندگیوں کو مکمل طور پر بدل دیا۔ میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ دن آج بھی میری آنکھوں کے سامنے زندہ ہے۔ میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اماں کی چیخیں سن کر دل کانپ جاتا تھا۔ میرے چھوٹے بہن بھائی سمجھ بھی نہیں پا رہے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ کوئی روتے ہوئے اماں سے لپٹا ہوا ہوتا اور کوئی دروازے کے پاس کھڑا لوگوں کو آتے جاتے دیکھ رہا تھا۔ میں ایک طرف کھڑا اپنے بابا کو دیکھ رہا تھا اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے کندھوں پر اچانک ایک پہاڑ رکھ دیا گیا۔ بابا کے جانے کے بعد گھر میں مرد صرف میں رہ گیا تھا۔ میری عمر زیادہ نہیں تھی، لیکن ذمہ داریاں بہت بڑی تھیں۔ اماں بے شک بہت اچھی عورت تھی، لیکن وہ صرف گھر سنبھالنا جانتی تھی۔ اس نے پوری زندگی گھر کے کام کیے تھے، بچوں کو پالا تھا۔ وہ باہر کی دنیا کے معاملات سے بالکل ناواقف تھا۔ نہ اسے روزگار کمانا آتا تھا اور نہ ہی کسی دفتر یا کاروبار کا تجربہ تھا، اس لیے گھر کی ہر ذمہ داری آہستہ آہستہ میرے کندھوں پر آ گئی۔ میں اکثر رات کے وقت چھت پر جا کر بیٹھ جاتا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی اور دور دور تک اندھیرا پھیلا ہوتا۔ میں آسمان کی طرف دیکھتا اور سوچتا کہ اب کیا ہوگا۔ میرے سامنے 7 بہن بھائی تھے جنہیں کھانا پینا دینا تھا اور بڑا بھی کرنا تھا۔ ان کے کپڑے بھی چاہیے تھے اور تعلیم بھی۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں محنت مزدوری شروع بھی کر دوں تو شاید اتنا کما سکوں کہ گھر میں دن میں صرف ایک وقت کا چولہا جل سکے۔ 3 وقت کی روٹی تو بہت دور کی بات تھی۔ اچھی نوکری کے لیے تعلیم ضروری تھی اور میری تعلیم صرف میٹرک تک تھی۔ میری عمر بھی اتنی نہیں تھی کہ کوئی بڑی ذمہ داری والی نوکری مل جاتی۔ یہی سوچ سوچ کر میں دن رات پریشان رہتا تھا۔ ایک دن محلے کے ایک آدمی نے مجھے مشورہ دیا کہ اگر واقعی گھر کی حالت بدلنی ہے تو باہر کے ملک چلے جاؤ اور یہاں زندگی بھر محنت کرتے رہو گے تب بھی کچھ نہیں بنے گا۔ شروع میں مجھے یہ بات بہت مشکل لگی۔ پردیس کا نام سن کر دل گھبرا جاتا تھا، لیکن پھر میں نے اپنے بہن بھائیوں کے چہرے دیکھے، ان کی ضرورتیں دیکھی اور فیصلہ کر لیا
کہ مجھے جانا ہوگا۔ میں نے ادھار لیا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے، بڑی مشکل سے ٹکٹ اور دوسرے اخراجات کا بندوبست کیا اور پھر ایک دن اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر پردیس روانہ ہو گیا۔ ہوائی اڈے پر اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے چھوٹے بہن بھائی مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں بہت دور جا رہا ہوں اور شاید جلد واپس نہ آ سکوں۔ میں نے خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کی، لیکن جہاز میں بیٹھتے ہی میری آنکھوں میں بھی آنسو بہنے لگے۔ پردیس کی زندگی حقیقت میں وہی سمجھ سکتا ہے جو اسے جیتا ہے۔ وہاں نہ اپنا کوئی تھا اور نہ اپنے دین کا وہاں نہ اپنا کوئی تھا اور نہ اپنے پن کا احساس۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے کام پر جانا پڑتا۔ شدید گرمی میں پسینہ جسم سے ایسے بہتا جیسے پانی بہہ رہا ہو، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے، جسم درد سے ٹوٹ جاتا، لیکن آرام کا وقت نہیں ہوتا تھا۔ رات کو جب کام سے واپس آتا تو ایک چھوٹے سے کمرے میں اکیلا بیٹھ جاتا، دیواروں کو دیکھتے ہوئے اپنے گھر والوں کو یاد کرتا۔ اماں کی آواز کانوں میں گونجتی، بہن بھائیوں کے چہرے آنکھوں کے سامنے آ جاتے۔ دل چاہتا سب کچھ چھوڑ کر واپس چلا جاؤں، لیکن پھر ان کی ضرورتیں یاد آ جاتی اور میں اگلے دن دوبارہ کام پر چلا جاتا۔ سال گزرتے گئے، میری محنت رنگ لانے لگی، گھر کا پہیہ چلنے لگا، بہنوں کی شادیاں ہونے لگی، بھائی پڑھائی کرنے لگے، ایسا ایسا سب اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے لگے۔ میں دور پردیس میں تھا، لیکن میرے دل کو یہ سکون ملنے لگا تھا کہ جن بہن بھائیوں کے لیے میں نے اپنی جوانی قربان کی تھی وہ اب زندگی میں آگے بڑھ رہے تھے اور اپنے اپنے گھر آباد کر رہے تھے۔ اب صرف میری سب سے چھوٹی بہن کی شادی باقی رہ گئی تھی، باقی سب بہن بھائی اپنے اپنے گھروں کے ہو چکے تھے، بہنوں کی رخصتی ہو چکی تھی اور بھائی بھی اپنی زندگیوں میں مصروف تھے۔ میری سب سے چھوٹی بہن کی عمر ابھی کم تھی، اس لیے اس کی شادی میں ابھی 2-3 سال باقی تھے۔ ان دنوں میں پردیس میں پہلے کی طرح کام کر رہا تھا۔ زندگی اب پہلے سے کچھ بہتر ہو چکی تھی، گھر کے اخراجات بھی کم ہو گئے تھے کیونکہ زیادہ تر ذمہ داریاں پوری ہو چکی تھی۔ شام کو کام سے واپس آتا تو اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر اکثر یہی سوچتا کہ میری اپنی زندگی کب شروع ہوگی۔ سچ تو یہ ہے کہ میں بھی شادی کرنا چاہتا تھا، آخر میں بھی ایک انسان تھا۔ میرے دل میں بھی خواہش تھی کہ کوئی میرا انتظار کرے، کوئی میری خیریت پوچھے، کوئی ایسا ہو جس کے ساتھ میں اپنے دکھ سکھ بانٹ سکوں، لیکن میں نے کبھی اپنی زبان سے یہ بات نہیں کہی تھی۔ میری پوری جوانی بہن بھائیوں کی ذمہ داریاں نبھاتے گزر گئی تھی، اپنے خواہشات کے بارے میں سوچنے کا وقت ہی نہیں ملا تھا۔ ایک دن شام کے وقت میں کام سے واپس آیا، ماں کی کال آ گئی۔ میں نے فون اٹھایا تو ماں نے کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کی اور پھر اچانک بولی، بشارت میں تیری شادی کروانا چاہتی ہوں۔ ماں کی بات سن کر میرے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ میں خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا، دل میں خوشی بھی تھی اور عجیب سی شرمندگی بھی، کیونکہ میں خود بھی یہی چاہتا تھا لیکن کبھی کہہ نہیں سکتا تھا۔ میں نے ہلکی سی آواز میں کہا، جی اماں، جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ ماں میری خاموشی کو اچھی طرح سمجھتی تھی، وہ ہنسنے لگی اور بولی، میں چاہتی ہوں تو منع نہیں کرے گا۔ میں بھی مسکرا دیا۔ میرے دونوں بھائی مجھ سے بالکل مختلف تھے۔ جب انہوں نے شادی کرنی تھی انہوں نے صاف صاف گھر میں بتا دیا تھا کہ انہیں کون پسند ہے۔ انہوں نے ضد بھی کی تھی اور اصرار بھی کہ وہ وہیں شادی کریں گے جہاں ان کا دل چاہتا ہے۔ گھر والوں نے آخر کار ان کی بات مان لی تھی، لیکن میری طبیعت شروع سے ایسی نہیں تھی۔ میں نے کبھی کسی چیز کے لیے ضد نہیں کی، جو ذمہ داری ملی اسے نبھاتا رہا، جو فیصلہ گھر والوں نے کیا اسے قبول کرتا رہا۔ ماں نے کہا، میں نے تیرے لیے ایک لڑکی پسند کر لی ہے۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ پھر ماں بولی، میں اس کی تصویر تجھے بھیج دیتی ہوں۔ میں نے فوراً جواب دیا، تصویر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چند لمحوں کے لیے دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ میں نے دوبارہ کہا، آپ نے پسند کی ہے تو ٹھیک ہوگی۔ ماں کی آواز میں خوشی صاف محسوس ہو رہی تھی، شاید اسے امید نہیں تھی کہ میں اتنی آسانی سے مان جاؤں گا۔ وہ بولی، اللہ تجھے خوش رکھے۔ پھر اس نے شادی کی تیاریوں کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ وہ بڑے شوق سے ایک ایک بات بیان کر رہی تھی، کون سا رشتہ دار آئے گا، کس طرح تقریب ہوگی، کون سے کام باقی ہیں۔ میں خاموشی سے سب سنتا رہا۔ اتنے سالوں بعد پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ شاید اب میری زندگی میں بھی
خوشی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا ہے۔ آخر میں ماں نے کہا بس تو شادی سے 10-15 دن پہلے گھر آ جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اماں۔ فون بند ہونے کے بعد میں کافی دیر تک کمرے میں بیٹھا رہا۔ باہر رات گہری ہو چکی تھی، کمرے کی کھڑکی سے دور شہر کی روشنیاں نظر آ رہی تھی۔ میں ان روشنی کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ دوسروں کے لیے گزارا ہے، اور اب شاید پہلی بار میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے جا رہا تھا۔ میں اپنی شادی سے 10 دن پہلے گھر آیا تھا۔ گھر میں عجیب سی رونق لگی ہوئی تھی۔ صحن میں لوگ آ جا رشتہ داروں کی باتوں کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ کبھی کوئی کپڑوں کا ذکر کر رہا ہوتا اور کبھی کوئی کھانے کے انتظام کے بارے میں بات کر رہا ہوتا۔ اتنے سال بعد میں اپنے گھر میں ایک مہمان کی طرح آیا تھا، کیونکہ میری زندگی کا زیادہ وقت پردیس میں گزرنے لگا تھا۔ گھر پہنچتے ہی مجھے معلوم ہوا کہ میری اماں کی طبیعت کافی خراب رہتی ہے۔ وہ کمزور ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود شادی کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ کبھی وہ کسی کو ہدایت دے رہی ہوتی اور کبھی کسی چیز کا حساب کتاب کر رہی ہوتی۔ میں اسے دیکھتا تو دل میں تکلیف ہوتی، لیکن وہ ہر بار یہی کہتی کہ پہلے تیرے سر سے ذمہ داری اتر جائے پھر آرام کر لوں گی۔ میں گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ ساری زندگی میں نے ایک خاص کردار میں زندگی گزاری تھی۔ دوسروں کی فکر کرنا اور اپنی خواہشات کو پیچھے رکھ دینا میری عادت بن چکی تھی۔ اس لیے میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے لڑکی کی تصویر دکھا دو یا میں پہلے اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے بس اتنا سنا تھا کہ اس کا نام سلمیٰ ہے، وہ ایک مولوی صاحب کی بیٹی ہے، اس کے والد اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ یہ سن کر میرا دل میں اس کے بارے میں ایک اچھا تصور بن گیا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ وہ یقیناً اچھی تربیت والی لڑکی ہوگی، نماز روزے کی پابند ہوگی، گھریلو ہوگی اور زندگی کے معاملات کو سمجھنے والی ہوگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شادی کا دن آ گیا۔ گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف چہل پہل تھی۔ میں نکاح کے لیے بیٹھا ہوا تھا۔ جب نکاح خاں نے کاغذات میرے سامنے رکھے تو میں نے دستخط کر دیے۔ مجھے بتایا گیا کہ سلمیٰ اندر بیٹھی ہوئی ہے اور اس نے بھی دستخط کر دیے ہیں۔ ہمارے خاندان کے رسم و رواج ایسے تھے کہ نکاح کے وقت لڑکا لڑکی کو ساتھ نہیں بٹھایا جاتا تھا۔ نکاح مکمل ہوا تو سب لوگ مبارکباد دینے لگے۔ میں خاموشی سے سب کی باتیں سنتا رہا۔ رات گئے، رخصتی کا وقت آیا۔ سلمیٰ کے سر پر چادر ڈالی گئی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ پوری طرح نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے صاف کہہ دیا کہ ہمارے ہاں لڑکی کو لڑکے کے ساتھ بٹھانے کی روایت نہیں ہے۔ اب آپ لوگ اسے لے جا رہے ہیں تو اپنے گھر جا کر جیسے چاہیں ویسے رکھیں۔ مجھے ان کی یہ بات اچھی لگی۔ میرے دل میں یہی خیال آیا کہ واقعی یہ لوگ پردے اور روایتوں کا خیال رکھنے والے لوگ ہیں۔ ہم اسے لے کر گھر آ گئے۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ گھر کے زیادہ تر لوگ تھک چکے تھے۔ رسمیں بھی تقریباً ختم ہو گئی تھی، اس لیے سلمیٰ کو سیدھا میرے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ میں کچھ دیر بعد کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی۔ سلمیٰ بیڈ کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سر پر دوپٹہ تھا اور وہ خاموش بیٹھی زمین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا اور اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ جیسے ہی میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گیا۔ سچ یہ تھا کہ وہ میری توقعات کے مطابق نہیں تھی۔ میک اپ کے باوجود وہ مجھے خوبصورت نہیں لگی۔ میں نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے خواب بنائے ہوئے تھے۔ میں سوچتا تھا کہ میں نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اتنی محبت کی ہے، اتنے سال پردیس میں گزارے ہوئے ہیں، تو شاید مجھے بھی بہت خوبصورت بیوی ملے گی۔ لیکن حقیقت میرے تصور سے مختلف تھی۔ میں نے چند لمحے اسے دیکھا اور پھر نظریں ہٹا لی۔ وہ خاموش تھی اور میں بھی خاموش تھا۔ آخر میں نے صرف اتنا کہا کہ تم آرام کرو اور سو جاؤ۔ پوری رات میں مختلف خیالات میں گم رہا۔ اگلی صبح میں نے موقع ملتے ہی اماں سے بات کی۔ میں نے ایسا آواز میں کہا کہ اماں مجھے میری بیوی پسند نہیں آئی۔ اماں نے میری طرف دیکھا اور پھر ایک گہرا سانس لیا۔ اس نے کہا بیٹا، جب میں تیرا رشتہ لے کر جاتی تھی تو 3-4 لڑکیوں والوں نے تجھے بھی پسند نہیں کیا تھا۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے فوراً کہا کہ کیوں اماں، میں تو کماتا ہوں، مرد کی تو کمائی دیکھی جاتی ہے۔ اماں نے سر ہلاتے ہوئے کہا یہ پرانی باتیں ہیں، اب زمانہ بدل گیا ہے۔ آج کل لڑکیاں صرف کمائی نہیں دیکھتی، وہ پورا مرد دیکھتی ہیں۔ اماں کی یہ بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔
پہلی بار میں نے اپنی عمر کے بارے میں سنجیدگی سے سوچا۔ میں 37 سال کا ہو چکا تھا۔ اپنے بہن بھائیوں کی زندگیاں سنوارتے سنوارتے میری اپنی جوانی گزر چکی تھی۔ اسی دن میں آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں کافی دیر تک خود کو دیکھتا رہا۔ میرا رنگ پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ سال ہر سال دھوپ میں کام کرنے سے چہرہ سیاہ پڑ چکا تھا۔ آنکھوں کے گرد تھکن کے نشان تھے۔ بال پہلے سے کم ہو گئے تھے۔ چہرے پر عمر کے تاثرات نمایاں ہونے لگے تھے۔ میں آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ میں آخر کس بنیاد پر اتنی بڑی توقعات باندھے بیٹھا تھا۔ میں تو برسوں سے پردیس کی خاک چھان رہا تھا۔ میں بھی پہلے والا بشارت نہیں رہا تھا۔ اماں نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا کہ سلمہ نے تجھے قبول کیا، اس لیے میں نے رشتہ قبول کیا۔ اس دن پہلی بار میں نے ٹھنڈے دل سے سوچا، پھر مجھے محسوس ہوا کہ شاید میں اور سلمہ واقعی ایک دوسرے کے لیے مناسب ہیں۔ اس کے بعد ہماری ازواجی زندگی شروع ہو گئی۔ چند دن بعد میں دوبارہ پردیس چلا گیا۔ اب کی بار گھر چھوڑتے وقت میرے دل میں صرف ماں کی فکر نہیں تھی بلکہ سلمہ کی فکر بھی تھی۔ میں وقتاً فوقتاً فون کرتا رہتا، اماں سے بات کرتا اور سلمہ کا حال پوچھتا، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ ایک دن اچانک خبر ملی کہ اماں اس دنیا سے چلی گئی ہیں۔ یہ خبر سن کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میں فوراً واپس آنا چاہتا تھا، لیکن ٹکٹ اور سفری مسائل ایسے تھے کہ وقت پر نہ آ سکا۔ یہ میری زندگی کے سب سے بڑے افسوس میں سے ایک تھا۔ جس ماں نے ساری زندگی میرے لیے دعائیں کی، میں اس کے آخری وقت میں اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ اماں کے جانے کے بعد گھر کی ذمہ داری مکمل طور پر سلمہ کے ہاتھوں میں آ گئی۔ وقت گزرتا رہا، کچھ مہینے اس طرح گزر گئے۔ پھر تقریباً 1.5 سال بعد مجھے دوبارہ گھر آنے کا موقع ملا۔ چند ہفتے گھر والوں کے ساتھ گزارے اور پھر واپس پردیس چلا گیا۔ میرے واپس جانے کے کچھ عرصے بعد خبر آئی کہ سلمہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں کئی گھنٹوں تک مسکراتا رہا۔ مجھے لگتا تھا جیسے میری ساری محنت کا پھل اب ملنے والا ہے۔ خوش قسمتی سے میرے بہن بھائی اس کے آس پاس رہتے تھے۔ سامنے والے گھر میں میری بہن رہتی تھی اور ساتھ والے گھر میں میرا بھائی، اس لیے سلمہ اکیلی نہیں تھی، سب اس کا خیال رکھتے تھے۔ میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ اللہ نے اولاد دے دی تو میرا گھر بھی مکمل ہو جائے گا، کوئی میرا نام لینے والا ہوگا، کوئی میرا وارث ہوگا۔ پھر ایک دن میرے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ وہ خبر سن کر میں خوشی سے پاگل ہو گیا۔ میں نے اپنے تمام ساتھیوں کو مٹھائی کھلائی۔ اس رات دیر تک جاگتا رہا اور اپنے بیٹے کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کے بعد زندگی اپنی رفتار سے چلتی رہی۔ میرے ایک دو اور چکر گھر کے لگے، وقت گزرتا گیا اور اللہ نے مجھے مزید 2 بیٹے اور 1 بیٹی عطا کر دی۔ اب ہمارے خاندان مکمل ہو چکا تھا۔ گھر میں بچوں کی ہنسی گونجتی تھی، صحن میں ان کے کھلونوں کی آوازیں آتی تھی۔ کبھی کوئی بھاگ رہا ہوتا اور کبھی کوئی گر کر رونے لگتا۔ میں جب بھی چھٹی پر گھر آتا تو بچے مجھ سے لپٹ جاتے، ان کی باتیں سنتا تو ساری تھکن اتر جاتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ وہ بچے جو کل تک میری انگلی پکڑ کر چلتے تھے اب سکول جانے لگے تھے۔ صبح صبح ان کے ہنستے تیار ہوتے، سلمہ ان کے کپڑے درست کرتی، ان کے بال سنوارتی اور انہیں دروازے تک چھوڑنے جاتی۔ میں دور پردیس میں بیٹھا ان سب باتوں کا تصور کرتا اور دل ہی دل میں خوش ہوتا کہ آخر کار میرا گھر بھی آباد ہو چکا تھا اور وہ زندگی جس کا خواب میں نے برسوں پہلے دیکھا تھا اب حقیقت بن چکی تھی۔ اماں کے دنیا سے جانے کے بعد بھی میری عادتیں نہیں بدلی تھیں۔ میں آج بھی اپنے بہن بھائیوں کو ویسے ہی دیکھتا تھا جیسے اس وقت دیکھتا تھا جب وہ چھوٹے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب وہ سب شادی شدہ تھے اور ان کے اپنے بچے بھی تھے۔ میں پردیس میں دن رات محنت کرتا تھا اور وہاں سے پیسے بھیجتا رہتا تھا۔ کبھی کسی بہن کا فون آ جاتا کہ فلاں چیز کی ضرورت ہے، کبھی کوئی بھائی کہتا کہ بچوں کی فیس دینی ہے، کبھی کسی گھر میں کوئی مسئلہ نکل آتا اور کبھی کوئی نئی ضرورت پیدا ہو جاتی۔ میں نے کبھی انکار نہیں کیا۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ سب میری ذمہ داری ہے۔ بعض اوقات رات کو کام سے واپس آ کر میں اپنے کمرے میں بیٹھتا اور حساب لگاتا
تو حیران رہ جاتا کہ میں نے اپنی ذات پر کتنا کم خرچ کیا ہے۔ میرے تقریباً ہر بھانجے اور بھتیجے کے ہاتھ میں مہنگا فون آ چکا تھا۔ کئی لوگوں کو میں نے آئی فون لے کر دیے تھے، وہ خوش ہو کر تصویریں بھیجتے تھے اور شکریہ ادا کرتے تھے، لیکن دوسری طرف میرا اپنا فون پرانا ہو چکا تھا، اس کی سکرین ایک طرف سے ٹوٹی ہوئی تھی، بعض دفعہ کال کرتے ہوئے آواز بھی ٹھیک نہیں آتی تھی۔ میرے ساتھ کام کرنے والے مزدور حیران ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ تم دوسروں پر اتنا خرچ کرتے ہو اور خود اپنے لیے کچھ نہیں لیتے۔ میں ہنس کر بات ٹال دیتا تھا۔ ادھر میرے بچے بھی بڑے ہو رہے تھے۔ شروع میں جب وہ چھوٹے تھے ان کی ہر بات اچھی لگتی تھی، ان کی ہر خواہش پوری کر کے خوشی ہوتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ میں نے محسوس کیا کہ وہ بدل رہے ہیں۔ جیسے جیسے ان کی ہر فرمائش پوری ہوتی گئی، ویسے ویسے ان کی عادتیں بھی خراب ہونے لگی۔ میں فون کرتا تو کبھی کوئی میرے ساتھ زیادہ دیر بات نہ کرتا۔ اگر میں کہتا کہ بچوں سے بات کرواؤ تو چند سیکنڈ بعد ایک آواز سنائی دیتی، ہیلو ابو، اور پھر فوراً دوسری طرف سے جواب آتا، اچھا ابو بعد میں بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد فون بند ہو جاتا۔ شروع میں نے سوچا کہ بچے ہیں، مصروف ہوں گے، لیکن پھر یہ معمول بن گیا۔ میں نے ایک دن سلمہ سے کہا کہ بچوں کو کیا سکھا رہی ہو، انہیں سلام کرنے تک نہیں آتا، ان سے بات کرو، دو منٹ نہیں بیٹھتے۔ سلمہ نے بے پرواہی سے جواب دیا کہ اسکول میں سب ایسے ہی بولتے ہیں، وہیں سے سیکھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ سارا کچھ اسکول سے تھوڑی سیکھتے ہیں، گھر سے بھی تو کچھ سیکھا جاتا ہے۔ سلمہ نے فوراً کہا کہ مجھے تو ویسے بھی بہت کام ہوتے ہیں، ہر وقت بچوں کے پیچھے نہیں پھر سکتی۔ میں خاموش ہو گیا۔ کچھ حد تک مجھے اس کی بات سمجھ آتی تھی، لیکن دل مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ سلمہ مولوی صاحب کی بیٹی ضرور تھی، لیکن بچوں کی تربیت کے معاملے میں وہ مجھے کمزور لگتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور بچے جوان ہونے لگے۔ ادھر میرے بہن بھائیوں کے بچے بھی بڑے ہو رہے تھے۔ سب کے لیے میں پردیس والا ماموں اور پردیس والا چاچو تھا۔ جب بھی کسی کا فون آتا تو سلام دعا کے بعد بات سیدھی کسی فرمائش پر پہنچ جاتی۔ کسی کو نیا فون چاہیے ہوتا، کسی کو لیپ ٹاپ چاہیے ہوتا، کسی کو موٹر سائیکل کا شوق ہوتا، کسی کو مہنگے کپڑوں کی خواہش ہوتی۔ شروع میں مجھے اچھا لگتا تھا کہ لوگ مجھے یاد کرتے ہیں، لیکن ایسا ایسا مجھے احساس ہونے لگا اکثر لوگوں کو میرے نہیں بلکہ میرے پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ ادھر میری اپنی حالت بدل رہی تھی۔ جیسے جسم نے برسوں دھوپ میں کام کیا تھا، اب وہ جواب دینے لگا تھا۔ صبح اٹھتے وقت گھٹنوں میں درد محسوس ہوتا تھا، کمر میں کھچاؤ رہتا تھا، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سانس پھول جاتا تھا۔ بعض دن ایسے ہوتے کہ میرا دل کام پر جانے کا ہی نہیں کرتا تھا۔ میں جان بوجھ کر چھٹی کر لیتا، کمرے میں پڑا رہتا اور چھت کو دیکھتا رہتا، لیکن ہر چھٹی کا مطلب کم آمدنی تھا۔ ہر گزرتے مہینے کے ساتھ میری بچت کم ہوتی جا رہی تھی۔ کام کے دوران میں نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا، وہی ہاتھ جو کبھی طاقت سے بھرے ہوتے تھے، اب ان میں پہلی جیسی جان نہیں رہی تھی۔ اسی لمحے پہلی بار میرے دل میں شدت سے خیال آیا کہ شاید اب واپس جانے کا وقت آ گیا ہے۔ میری عمر اس مقام پر پہنچ چکی تھی جہاں بہت سے پردیسی اپنا سامان سمیٹ کر وطن لوٹ جاتے ہیں۔ ادھر میرے بچے بھی اب کالج جانے لگے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ اب وہ اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ اپنی زندگی سمجھ سکیں، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ خرچے کم ہونے کے بجائے بڑھتے جا رہے تھے۔ ہر مہینے کوئی نہ کوئی نئی فرمائش سامنے آ جاتی، کبھی کسی بچے کو نیا فون چاہیے ہوتا، کبھی کسی کو برانڈڈ جوتے، کبھی کسی کو دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے۔ ایسے لگتا تھا جیسے میری کمائی کا کوئی اختتام ہی نہیں۔ میں سلمہ سے کہتا کہ بچوں کو سمجھاؤ، انہیں بتاؤ کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا۔ وہ جواب دیتی کہ یہ میری بات نہیں مانتے، تم ان کے سر پر نہیں ہونا۔ بچے باپ سے ڈرتے ہیں، ماں سے نہیں ڈرتے۔ میں اس کی بات سنتا اور خاموش ہو جاتا۔ کسی حد تک وہ ٹھیک بھی کہتی تھی۔ میں نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ گھر سے دور گزارا تھا۔ میرے بچے میرے ساتھ بڑے نہیں ہوئے تھے، انہوں نے مجھے ہمیشہ فون کی سکرین میں دیکھا تھا یا سال دو سال بعد چند دنوں کے لیے گھر آتے ہوئے دیکھا تھا۔ لیکن پھر میں سوچتا تھا اگر میں ان کے ساتھ رہ جاتا تو ان کے خرچے کون پورے کرتا؟
یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اسی دوران میں نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر لیا۔ میں نے طے کر لیا کہ اب میں ہمیشہ کے لیے واپس جاؤں گا۔ میں اپنے گھر میں ہی رہوں گا، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاروں گا، اپنی باقی زندگی اپنے وطن میں گزاروں گا۔ لیکن میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے واپس جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو فوراً نئی فرمائش شروع ہو جائے گی۔ کوئی کہے گا کہ پہلے یہ لے لو، کوئی کہے گا تھوڑا اور پیسے جمع کروا لو، کوئی کہے گا ابھی مت آؤ۔ میں ان سب باتوں سے تھک چکا تھا، اس لیے میں خاموش رہا۔ رات کو جب سب سو جاتے، میں اپنے چھوٹے سے کمرے میں اکیلا بیٹھ جاتا۔ کھڑکی کے باہر شہر کی روشنیاں جگمگا رہی ہوتی۔ میں دور اندھیرے میں دیکھتے ہوئے سوچتا کہ آخر یہ میرا اپنا گھر ہے، میری اپنی زندگی ہے۔ میں نے ساری عمر دوسروں کے لیے گزاری ہے۔ اب اگر میں اپنے لیے کوئی فیصلہ کر رہا ہوں تو مجھ سے سوال کرنے والا آخر کون ہے؟ اور اسی سوچ کے ساتھ میں دن گنتا رہتا کہ کب وقت آئے گا جب میں ہمیشہ کے لیے پردیس کی زندگی چھوڑ کر اپنے گھر واپس لوٹ جاؤں گا۔ میں اچانک گھر آیا تھا۔ میں نے کسی کو اپنی واپسی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ کئی سالوں سے میں یہی سوچ رہا تھا کہ ایک دن بغیر اطلاع دیے گھر جاؤں گا اور سب کو حیران کر دوں گا۔ جب گاڑی میرے گھر کے سامنے رکی تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے گھر کی طرف دیکھا، وہی دروازہ تھا، وہی گلی تھی، وہی دیواریں تھیں جن کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی محنت میں گزار دی تھی۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی میری بیوی کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہی۔ میرے بچوں نے بھی مجھے دیکھا، لیکن نہ کوئی خوشی سے دوڑ کر آیا، نہ ہی کسی کے چہرے پر وہ مسکراہٹ تھی جس کی مجھے امید تھی۔ سب کے چہروں پر صرف حیرت تھی، ایسی حیرت جیسے کسی نے اچانک ان کے معمولات میں مداخلت کر دی ہو۔ میری بیوی جلدی سے میری طرف آئی اور بولی، آپ کہاں سے آ گئے؟ اس کے لہجے میں خوشی کے بجائے الجھن تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ کہاں سے آ گیا؟ کیا مطلب؟ بس تم لوگوں سے ملنے آ گیا ہوں۔ ابھی میں نے اپنا بیگ بھی زمین پر نہیں رکھا تھا کہ اس نے فوراً دوسرا سوال کر دیا، کتنے دن کے لیے آئے ہیں؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے یہ سوال عجیب لگا۔ میں نے کہا، ہمیشہ کے لیے آیا ہوں۔ سچ تو یہ تھا کہ میں خود بھی ابھی پوری طرح فیصلہ نہیں کر پایا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میرے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے۔ میری بات سنتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ جو تھوڑی سی حیرت تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور اس کا چہرہ بجھ سا گیا۔ میں نے دل میں ایک عجیب سی چبھن محسوس کی، لیکن خاموش رہا۔ پھر میں بچوں کی طرف متوجہ ہوا۔ میری بیٹی آگے بڑھی۔ اس نے مسکرا کر مجھ سے بات کی، میرا حال احوال پوچھا اور میرے پاس بیٹھ گئی۔ اس کی باتوں سے مجھے کچھ تسلی ملی، لیکن میرے دونوں بیٹے صرف سلام کر کے ایک طرف بیٹھ گئے۔ نہ انہوں نے مجھ سے زیادہ بات کی اور نہ ہی میرے آنے پر کوئی خاص خوشی ظاہر کی۔ ان کے چہروں کو دیکھتا رہا اور سوچتا رہا، یہ وہی بچے ہیں جن کے لیے میں نے اپنی پوری جوانی قربان کر دی تھی۔ شام ہوتے ہی خبر پورے خاندان میں پھیل گئی، بشارت واپس آ گیا ہے۔ پھر میرے بھائی آنے لگے، بہنیں آنے لگی، بھانجے اور بھتیجے بھی آ گئے۔ گھر میں کافی رونق ہو گئی، لیکن میں جلد ہی ایک بات سمجھ گیا کہ سب زبانیں مختلف تھی لیکن بات ایک ہی تھی۔ کوئی کہتا کہ اچھا کیا ملنے آ گئے، کوئی کہتا کہ انسان کو کبھی گھر آتے رہنا چاہیے، کوئی کہتا کہ نوکری تو بہت اچھی چل رہی ہے نا، اور تقریباً ہر بات کے آخر میں یہی سوال آتا، نوکری تو نہیں چھوڑ دی؟ میں خاموشی سب کی باتیں سنتا رہا۔ مجھے ان سوالوں کے پیچھے چھپی ہوئی فکر صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ فکر میری نہیں تھی، یہ فکر میری آمدنی کی تھی۔ میں سب کے لیے تحفے لے کر آیا تھا، بڑے بڑے بیگ بھر کر سامان لایا تھا۔ کسی کے لیے کپڑے تھے، کسی کے لیے فون تھا، کسی کے لیے گھڑیاں تھیں، کسی کے لیے خوشبوئیں تھیں۔ جب میں نے تحفے نکالنے شروع کیے تو سب کے چہروں پر خوشی آ گئی، کمرے میں ہنسی گونجنے لگی، سب لوگ اپنے اپنے تحفے دیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ میں خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ پھر میرے ایک بھائی نے اچانک میری طرف دیکھ کر کہا، بھائی صحیح بتائیں، واپس تو نہیں آ گئے؟ میں نے کہا کیوں؟ وہ ہنسنے لگا اور بولا، ورنہ مہینے کے شروع میں کون آتا ہے؟ اتنی اچھی نوکری ہے، اسے چھوڑنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور کہا، دھوپ میں سڑنے کی نوکری ہے اور کچھ نہیں۔ پھر میں نے
اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اگر میں چھوڑ دوں تو تم لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تم سب اپنے اپنے گھروں والے ہو۔ وہ فوراً سنجیدہ ہو گیا، کہنے لگا، نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے، ہم تو آپ کے بھلے کی بات کر رہے ہیں۔ میں دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں کتنا بھلا کیا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ کتنے سال ایسے گزرے تھے جب میں نے اپنے لیے ڈھنگ کے کپڑے تک نہیں خریدے تھے، میرے جوتے پرانے ہوتے تھے، میں سستے کپڑوں میں رہتا تھا۔ کبھی اچھا کھانا کھانے کا دل کرتا، سوچتا کہ ان پیسوں سے کسی کی فیس بھر جائے گی۔ میں ہر خواہش کو دباتا رہا، ہر بچت گھر بیچتا رہا۔ اگلے 2-3 دن میں گھر پر ہی رہا۔ میں نے سوچا تھا کہ اب آرام سے بچوں کے ساتھ وقت گزاروں گا، ان سے بات کروں گا، ان کے ساتھ بیٹھوں گا، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ گھر میں میرے پاس بیٹھنے والا کوئی نہیں تھا۔ میری بیٹی صبح کالج چلی جاتی، شام کو واپس آتی، کبھی کبھار میرے پاس بیٹھ کر باتیں کر لیتی، لیکن میرے بیٹے تو عجیب معمولات کے عادی ہو چکے تھے۔ وہ آدھی دوپہر تک سوتے رہتے، 12 بجے، کبھی 1 بجے اور کبھی 2 بجے اٹھتے۔ ایک دن میں نے حیران ہو کر اپنی بیوی سے کہا، یہ نماز کے وقت کے بعد اٹھتے ہیں؟ وہ بالکل عام انداز میں بولی، نماز کون پڑھتا ہے اس گھر میں؟ میں اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ بات اتنی آسانی سے کہہ رہی ہے۔ ایک مولوی کی بیٹی کے منہ سے یہ بات سن کر میں اندر تک ہل گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ جس گھر کو میں دور بیٹھ کر ایک مثال گھر سمجھتا رہا تھا، وہ حقیقت میں بالکل مختلف تھا۔ میں نے بچوں کی روزمرہ زندگی پر نظر ڈالنا شروع کی۔ ان کی کوئی روٹین نہیں تھی، کوئی وقت پر نہیں سوتا تھا، کوئی وقت پر نہیں جاگتا تھا، گھر میں کھانا تک باقاعدگی سے نہیں بنتا تھا، ہر وقت موبائل فون ہاتھ میں ہوتے تھے، ٹی وی چل رہا ہوتا تھا اور دروازے پر موٹر سائیکل کی آوازیں آتی رہتی تھی۔ کبھی ایک فوڈ ڈیلیوری والا آ رہا ہوتا، کبھی دوسرا، کبھی کسی کے لیے برگر آ رہا تھا، کبھی کسی کے لیے پیزا، کبھی کسی کے لیے فرائڈ چکن۔ پورا گھر ڈبوں اور پیکٹوں سے بھرا رہتا تھا۔ میں نے ایک دن سلمہ سے کہا، تم گھر میں گوشت پکا لیا کرو، چکن بنا لیا کرو، دال سبزی نہیں کھاتے تو نہ کھائیں، لیکن کم از کم گھر کا کھانا تو موجود ہو، جب بھوک لگے گی تو وہی کھا لیا کریں گے۔ سلمہ نے فوراً جواب دیا کہ میں نے کئی بار بنا کر رکھا ہے، لیکن کوئی کھاتا ہی نہیں، سب کو باہر کے کھانے کی عادت پڑ گئی ہے۔ میں نے کہا، باہر کا کھانا نہ صحت کے لیے اچھا ہے اور نہ خرچ کے لیے۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی، میں کیا کروں، میں نے اکیلے ان سب کو سنبھالا ہے، یہ میری اتنی ہی بات مانتے ہیں۔ خاموش ہو گیا، لیکن میں نے پچھلے چند دنوں میں ایک چیز اچھی طرح نوٹ کر لی تھی۔ وہ صرف اتنی بات نہیں تھی کہ بچے اس کی کم سنتے تھے، حقیقت یہ تھی وہ کسی کی بھی نہیں سنتے تھے، نہ ماں کی، نہ باپ کی، اور نہ ہی گھر کے کسی بڑے کی۔ میں رات کو اپنے کمرے میں لیٹا چھت کو دیکھتا رہا اور سوچتا کہ میں نے ساری زندگی کسی چیز کے لیے قربان کی تھی۔ جس گھر کو میں دور بیٹھ کر جنت سمجھتا رہا تھا، وہ گھر اب مجھے اجنبی لگنے لگا تھا، اور میرے دل میں پہلی بار یہ احساس پیدا ہوا کہ شاید میں بہت دیر سے واپس آیا تھا۔ جب سے میں گھر آیا تھا، میں ایک بات مسلسل محسوس کر رہا تھا۔ میری بیوی کے چہرے پر عجیب سی ناگواری تھی۔ میرے دونوں بیٹے بھی مجھ سے ایسے پیش آتے تھے جیسے میں اس گھر کا فرد ہی نہیں بلکہ کوئی مہمان ہوں جو چند دن بعد واپس چلا جائے گا۔ میں خاموشی سے سب کچھ دیکھتا رہا۔ ایک دوپہر کا وقت تھا، میں اپنے گھر سے نکل کر پانی لینے جا رہا تھا کہ مجھے اپنے بڑے بیٹے اور اپنی بیوی کی آوازیں سنائی دی۔ وہ دونوں دوسرے کمرے میں بیٹھے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ میں دروازے کے قریب رکا تو میرے قدم وہیں جم گئے۔ میرا بڑا بیٹا کہہ رہا تھا، واپس کیوں آ گئے؟ اب میں سپورٹس کار کیسے لوں گا؟ میری بیوی نے آہستہ سے کہا کہ میں پوچھتی ہوں ان سے، شاید کچھ دن کے لیے آئے ہوں۔ میرا بیٹا بے چینی سے بولا، اگر واپس نہیں گئے تو میری گاڑی نہیں آئے گی۔ میں نے اپنے دوستوں کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ میں سپورٹ کار لینے والا ہوں، میری تو سب کے سامنے بے عزتی ہو جائے گی۔
ان دونوں کی باتیں سن کر ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ جس کے بیٹے کے لیے میں نے اپنی جوانی قربان کی تھی، وہ میرے واپسی پر خوش ہونے کی بجائے صرف اپنی گاڑی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں مزید خاموش نہ رہ سکا، میں نے فوراً کمرے میں داخل ہوا۔ دونوں ایک دم گھبرا گئے۔ میں نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ سن لی میں نے تم لوگوں کی ساری بات۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا کہ سپورٹ کا چاہیے نا تمہیں؟ وہ سر جھکا کر کھڑا رہا۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا کہ ساری زندگی تم لوگوں کے لیے کماتا رہا، اپنے لیے 1 روپیہ نہیں رکھا، لیکن فکر مت کرو، ابھی تمہاری گاڑی کا انتظام کرتا ہوں۔ میں نے فوراً فون اٹھایا اور ایک کال کی، پھر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد جلد لوگ گھر پہنچ گئے۔ جب وہ لوگ اندر آئے تو میرے بیٹے اور بیوی حیران رہ گئے۔ میں نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ مجھے لینے آئے ہیں۔ سب حیرت سے میرا چہرہ دیکھنے لگے۔ میں نے کہا کہ میں نے ہسپتال والوں سے کہا ہے کہ میرا اپنا دل عطیہ کرنا چاہتا ہوں، اپنا گردہ عطیہ کرنا چاہتا ہوں، اپنا جگر عطیہ کرنا چاہتا ہوں، اپنا خون دینا چاہتا ہوں۔ جو کچھ میرے جسم میں بچا ہے سب لے لو اور بدلے میں مجھے پیسے دے دو۔ میری آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آخر تم لوگوں کو پیسے ہی تو چاہیے۔ میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا بیٹا میرے قدموں میں بیٹھ گیا۔ چھوٹا بیٹا بھی رونے لگا۔ میری بیٹی بھی سہم کر ایک طرف کھڑی تھی۔ سب بار بار کہنے لگے کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو گئی۔ میں اس وقت برسوں کا درد اپنے اندر لیے کھڑا تھا۔ میں نے کہا کہ تمہیں پتہ بھی ہے میں نے زندگی کیسے گزاری؟ تم نے کبھی سوچا کہ میں وہاں کیا کرتا تھا؟ 4x4 کے کمرے میں زندگی گزاری ہے۔ میں نے شدید گرمی میں کام کیا ہے، دھوپ میں جلتا رہا ہوں، کبھی اپنے لیے اچھے کپڑے نہیں خریدے، کبھی اپنے لیے اچھی چیز نہیں کھائی۔ ہر خواہش کو مار کر تم لوگوں کے لیے پیسے بھیجتا رہا۔ پہلے اپنے بہن بھائی پالے، پھر تم لوگوں کو پالا۔ اب کیا چاہتے ہو؟ میری ہڈیوں میں سے بھی کچھ نکال لو۔ میری آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ شور سن کر میری بہنیں بھی آ گئی، میرے بھائی بھی پہنچ گئے، سب لوگ گھر میں جمع ہو گئے۔ میں نے سب کی طرف دیکھ کر کہا کہ تم سب نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ میں نے اپنی زندگی تم لوگوں پر لگا دی، لیکن تم لوگوں نے مجھے ایک انسان نہیں سمجھا۔ تم لوگوں کے لیے میں صرف پیسے کمانے والی مشین تھا۔ کمرے میں ہر طرف خاموشی تھی، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے کہا آج کے بعد میرا کسی سے کوئی رشتہ نہیں۔ پھر میں اپنے کمرے میں گیا، وہی بیگ اٹھایا جو میں پردیس سے لے کر آیا تھا۔ اس میں رکھا سامان بھی ویسے ہی پڑا تھا۔ میں نے بیگ کندھے پر ڈالا اور بغیر کسی کی طرف دیکھے گھر سے نکل گیا۔ میرے پیچھے آوازیں آ رہی تھی، لوگ مجھے روک رہے تھے، لیکن میں نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ میں سیدھا ایئرپورٹ پر پہنچا، جو پہلی ٹکٹ ملی میں نے لے لی۔ کئی گھنٹوں بعد جب جہاز نے اڑان بھری تو میں کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ میرے دل میں دکھ تھا، غصہ تھا اور ایک عجیب سی خالی پن کی کیفیت تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں نے اپنی پوری زندگی ایک خواب کے پیچھے لگا دی تھی، اور آخر میں جا کر معلوم ہوا کہ وہ خواب حقیقت میں تھا ہی نہیں۔ میں دوبارہ پردیس پہنچ گیا۔ اس کے بعد پورا 1 سال گزر گیا۔ میں نے اپنے بہن بھائیوں کو 1 روپیہ بھی نہیں بھیجا۔ میں نے ان کے فون تک نہیں اٹھائے۔ میں نے ان کو پیغامات کا جواب بھی نہیں دیا۔ بعد میں صرف اپنی بیوی اور بچوں کے خرچ کے لیے ہر مہینے 1 لاکھ روپے بھیجنے لگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں آج بھی ان کے فون نہیں اٹھاتا، میں آج بھی ان سے بات نہیں کرتا۔ مجھے نہیں معلوم میری یہ ناراضگی کب ختم ہوگی، مجھے نہیں معلوم میں انہیں کب معاف کر سکوں گا، لیکن ایک بات ضرور جانتا ہوں، انسان جب ساری زندگی دوسروں کے لیے جیتا ہے تو اسے کم از کم اتنی امید ضرور ہوتی ہے کہ ایک دن اسے محبت اور عزت ملے گی، اور جب وہ عزت نہ ملی تو دل ٹوٹنے کی آواز صرف وہی سن سکتا ہے جس کا دل ٹوٹا ہو۔ آج وہ سب لوگ پچھتا رہے ہیں، فون کرتے ہیں، پیغام بھیجتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، لیکن میں ابھی بھی خاموش ہوں، کیونکہ بعض زخم ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ بھر تو جاتے ہیں، لیکن ان کی نشان کبھی ختم نہیں ہوتے۔ انسان کو اپنے رشتوں کی قدر کرنی چاہیے، خصوصاً ان لوگوں کی قربانیوں کو
کبھی نہیں بھولنا چاہیے جو اپنی خوشیاں چھوڑ کر ہمارے لیے زندگی بھر محنت کرتے ہیں۔ والدین اور گھر کے بڑے صرف پیسے کمانے والے مشین نہیں ہوتے، بلکہ ان کے بھی جذبات اور احساسات ہوتے ہیں۔ دولت کی خواہش اگر حد سے بڑھ جائے تو انسان کو ناشکرا بنا دیتی ہے۔ اولاد کی اچھی تربیت بہت ضروری ہے، کیونکہ بغیر تربیت کے آسائش انسان کو خود غرض بنا سکتی ہے۔ عزت اور محبت وہ خزانے ہیں جو دنیا کے کسی دولت سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔